ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہماری اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم آپ کو تخت داؤدی اور اس مقدس پتھر کے حوالے سے معلومات دے رہے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کر یہودی دجال کی تاج پوشی کریں گے، اور وہ پتھر وہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی پتھر پر کی گئی تھی۔ اور اب ہم اس ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ہیکل اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا جہاں پر اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے، اور اس مقصد کے لیے قبۃ الصحراء اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ یہودیوں نے کس طرح مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو مشینری کا استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے، اور اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے جہاں پر کسی زمانے میں ہیکل موجود ہوا کرتا تھا وہاں پر جادو کی کتابوں کو تلاش کیا جائے، جنہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چوری چھپے ایک دینی علم سمجھ کر سیکھنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جادو سیکھنا کفر اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور رومی بادشاہ ٹائٹس نے جب یروشلم پر حملہ کیا، یعنی دوسری دفعہ اس نے جب ہیکل کو نشانہ بنایا اور پورے شہر کو تباہ کیا جس میں ہیکل سلیمانی بھی شامل تھا، تو جادو کی یہ کتابیں ملبے کے نیچے کہیں پر دب کر رہ گئیں، اور یہودی انہی کو تلاش کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کو کمزور کر کے خود اتنا کمزور کر دیا جائے اس کی بنیادوں کو کہ یہ مسجد خود گر جائے، شہید ہو جائے، اور اسے قدرتی حادثے کی شکل دی جائے تاکہ دنیا ان سے کوئی سوال نہ کر سکے کہ کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا اپنے طور پر ہوا ہے۔ مسجد اقصیٰ خلیفہ سوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت تعمیر ہوئی جب یروشلم شہر مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہرگز اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور یہیں سے سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ لہٰذا اس جگہ کو جب گرایا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو کمزور اور منتشر ہونے کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی جان تک دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو۔ کوئی بھی مسلمان اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ اسی معاملے پر تمام مسلمان متحد ہیں، اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اس کا ذکر احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایسے ہی کسی بڑے حادثے کے بعد آخری عالمی جنگ شروع ہوگی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور اسے ہرمجدون کی جنگ یا پھر انگلش میں آرمگیڈن کہا جاتا ہے۔ اور یہ احادیث کے مطابق اتنی خوفناک جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور خون پانی کی طرح بہے گا، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش کے لیے اڑے گا، لیکن اسے زمین پر کہیں بھی خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر انسانی لاشیں نہ ہوں، حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں پر وہ گرے گا وہاں پر بھی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اور یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں اس جنگ کا ذکر موجود ہے۔ کہیں پر آرمگیڈن اور کہیں پر ہرمجدون کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں بھی مہا یدھ کے نام سے یہ موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، ان کی نیٹو فورس پوری تیاری کی حالت میں ہے، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنی عوام کو بھی، رعایا کو بھی عیاشیوں، بدماشیوں اور فرقہ پرستیوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس آخری جنگ کے موقع پر سب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے حق اور باطل
सच और झूठ को अलग अलग करेंगे और मुनाफिकीन भी खुलकर सामने आ जाएंगे। अब ज़रा पाकिस्तानी कौम और उलमाए कराम को देखें कि मजहबी जमायतों के दरमियान मोमन और काफिर के झगड़े चल रहे हैं। टिकटॉक और फेसबुक पर नौजवान नस्ल को नचा नचा कर और नीम बरहना करके क्या हाल कर दिया गया है। लड़कियां लड़के बनकर और लड़के लड़कियां बनकर फ़ख्र महसूस करते हैं और ख़ुद को स्टार समझते हैं। क्या ये नस्ल मैदान जंग में उतरेगी और काफिरों का मुकाबला करेगी? क्या ये लोग काफिरों से लड़ने के काबिल रह जाएंगे? क्या इन औरतों के बच्चे सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होंगे या उनकी तरह ही सब के सब बेहया और बुज़दिल पैदा होंगे? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आज आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये सारी चीज़ें मोबाइल में फ्री पर क्यों मिलती हैं? आपको क्यों इन ऐप्स की सर्विसेज हासिल करने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो फिर ये सारा कुछ फ्री में क्यों मिल रहा है? ये लोग हमारी सर्विसेज हासिल करने के बदले में आखिर हमसे क्या ले रहे हैं? तो जवाब ये है कि ये लोग हमारे अहलाक, हमारी शर्म व हया छीन रहे हैं और ये चीज़ें बतौर कीमत हमें उनको देना पड़ रही हैं। ये हमसे हमारी सोचने समझने की सलाहियत ले रहे हैं और सबसे बढ़कर हमारे ईमान को लेकर जा रहे हैं। हमारी कौम को इन चीज़ों में उलझाकर दीन से दूर करके वो लोग अपने मिशन पर पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचे ना पहुँचे, किसी के दिल तक उतरे या ना उतरे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करता रहूँ। शायद मेरी ये बातें ज़्यादा लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकेंगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ आगाही के तौर पर शेयर करके अपने हिस्से का फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हम सब को इस दज्जाली फितने को समझने और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल यानी घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी इल्मी, अदबी और तरीही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से आपको मिलते रहें। नाज़रीन, बहुत से दोस्त हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन साथ मौजूद बेल यानी घंटी के बटन को नहीं दबाते। उसका नुकसान ये होता है कि उन्होंने चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन हमारी जो नई वीडियोस अपलोड होती हैं उनके नोटिफिकेशंस उन दोस्तों को नहीं मिलते। लिहाजा जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ बेल यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को बाकायदगी से मिलते रहें। अब अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।